صاحب بہت شکریہ. یہ ایک آپ نے کیس ٹریس کیا جو لاہور میں 6 ماہ سے پینڈنگ تھا. وہ کیس ایک شخص اغوا ہوا تھا باغبان پورہ کے علاقہ میں, اس کا مقدمہ بھی درج تھا, اور بالآخر پھر ایسی دردناک سی سٹوری منظر عام پر آئی جب آپ کی ٹیم نے کارروائی کی. آپ نے مل کر اس کو وہ نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ مقتول کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھی پتوگی کے علاقہ سے آپ نے ریکور کر لی. تو یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور پولیس آفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ اتنے عرصے سے مختلف جگہ پر ایس ایچ اوز اور ایسی ذمہ داریاں نبھاتے رہے, ایسی پوسٹنگ, اب بھی اغوا برائے تمان سیل کے آپ انچارج ہیں, ہیڈ ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں سدھار کس طرح سے پیدا ہونا چاہیے اور کس کس کو کیا کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے سنگین حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے بھی بات ہوتی ہے اس پہ کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کسی لیول پہ کر نہیں رہے. سب سے پہلی درسگاہ بچے کی ہوتی ہے اس کی ماں, اس کا گھر. معذرت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ آج کل اتنی سمجھدار مائیں ہیں کہ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. بالکل اس طرح سے ٹائم نہیں ہے. اس کی شاید وجہ سوشل میڈیا, ماؤں کی اپنی مصروفیت, ٹیلی ویژن, ڈرامے اور بہت سارے معاملات. اور ویسے بھی جو ماں باپ ہیں ان کی پرائورٹی جو ہے وہ تربیت نہیں ہے, وہ تعلیم ہے. اور تعلیم برائے تربیت نہیں ہے, تعلیم برائے نوکری ہے, پیسے ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک اچھی نوکری کریں, اچھی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں. اور کل کو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے. صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا افسر بن جائے اور اچھی نوکری کرے. بالکل. تو گھر کے لیول پہ تربیت نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ سکولز میں دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی نہیں ہے. سکول میں بھی تعلیم پہ ضرور توجہ دی جا رہی ہے, لیکن تربیت کا عنصر جس طرح دوسرے ملکوں میں, جاپان وغیرہ میں ہم سنتے ہیں, ان کے جو سسٹم پڑھتے ہیں وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کتنے سال تک, 7 سال تک پہلے بچوں کی صرف تربیت کرتے ہیں, اس کو پڑھانا شروع ہی نہیں کرتے. بالکل. تو ہماری پرائورٹی تربیت ہے ہی نہیں, پہلا تو مسئلہ یہ. صحیح. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مذہب سے دوری جو ہے ہماری, وہ بھی بہت ساری خرافات, بہت سارے مسائل ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. بڑی وجہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ مذہب سے دور ہیں. جس طرح ہم تربیت ہماری پرائورٹی نہیں ہے, اس طرح ہمارا مذہب بھی سیکنڈری ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ان کو بعد میں لاتے ہیں. صحیح. اس لڑکی نے جو یہ کام کیا, نہ تو جس طرح 2 فیکٹر میں نے بتائے اس کے ساتھ تھے, اس کے بعد باشعور, سمجھدار, عقل مند لڑکی نہیں تھی. اچھا. ایک جس طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کی تربیت ہوئی, نہ اس کو شعور دیا گیا, تعلیم بھی اس کی نہیں ہے, مڈل. ہاں. تو دوسرا پھر یہ بڑا ہے ہمارے ہاں, یہ جو انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, ہر وقت آپ کے ہاتھ پہ موبائل ہے, اور ہر وقت انٹرنیٹ پہ آپ پوری دنیا سے, دنیا جہان کے کام کرتے ہیں. دوسرے لڑکوں سے رابطہ, کسی سے میسنگ, کسی سے کوئی بات, کسی سے کوئی معاملہ. اور وہ ٹک ٹاک بھی مطلب وہ بناتی تھی, ٹک ٹاک لوگ والوں کو پسند بھی کرتی تھی, لائک شیئر, یہ وہ جو اتنی ساری یہ سارا سسٹم ہے. اچھا, اس سے جب پوچھا تو وہ کہتی میں پرائیویٹ ہی بناتی تھی, صرف اپنے تک ہی محدود تھا میرا یہ وہ اکاؤنٹ, میں اپنے لیے بناتی ضرور تھی. دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس کا میاں ہے, وہ اپنے سسر کے ساتھ رہ رہی ہے, اپنے اس سسرال کے گھر میں رہتی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, میاں کام پہ جاتا ہے, سسر گھر میں ہوتا ہے. تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹک ٹاک بنائے یا اس کے علاوہ کوئی کام کرے. اگر وہ اپنے گھر پہ پراپر توجہ دینے والی ہوگی تو اس کو موبائل استعمال کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے. ٹھیک ہے نا, وہ پرائیویٹ ہے, وہ کوئی کسی ادارے کا ہے, وہ تو مطلب پرائیویٹ سے مراد کہ اپنے تک ہی اس کے موبائل تک محدود ہے. وہ یہ بات کرتی ہے کہ اوپن نہیں تھا, اسے لوگ دیکھ نہیں سکتے, صرف وہی دیکھ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا قصور ہے, میرا ہے, آپ کا ہے. صحیح. ہمارے اسکول کے اساتذہ کا قصور ہے, ہمارے ٹی وی پروگرامز کا قصور ہے. بالکل. اور وہ پروگرامز بھی دیکھتی تھی, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ آپ کی بات سے یاد آئی.
ہمارے معاشرے میں جو ریگولر ڈرامے لگتے ہیں، ایک آدھ دفعہ ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور مطلب میری سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ایسے ذہن پہ اثر انداز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جو ایک میچور ذہن نہیں ہے، ایک تربیت یافتہ ذہن نہیں ہے. صحیح. یہ چھوٹا سا ایک موبائل ہے، اس کے فائدے بھی بے انتہا ہیں اور نقصانات بھی بے انتہا ہیں. اب یہ اپنے بچے کو آپ نے خود بتانا ہے کہ اس سے فائدہ لینا ہے یا نقصان لینا، اور اس کی نگرانی آپ نے خود کرنی ہے. اچھا میاں صاحب، وہ ملزمہ سے جب پوچھا، وہ ایک تو مطمئن تھی، اس کو کسی چیز کا مجھے نہیں لگا. آپ تو اس کی تفتیش کر رہے ہیں، آپ کی زیر نگرانی یہ سارا آپریشن ہوا، وہاں سے لاش کو بھی ریکور کیا گیا، ملزمان بھی گرفتار ہوئے، کس طرح سے کیس منظر عام پر آیا، وہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہی. تو اس سے جو بھی پوچھا جا رہا ہے وہ اس بات کا جواب تو دیتی ہے، وہ قتل کو بھی مانتی ہے، اس نے قتل کروایا یہ وہ، لیکن نہ ہی اس کے کوئی پچھتاوا ہے، نہ ہی اس سے شرمندگی ہے، اور وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ اب مطلب جو میں نے کر دیا ہے اس کو میں بھگتوں گی. ایک ہوتا ہے نا کہ پچھتاوا ہونا، اور پھر اس میں سفاکیت کی انتہا ہے. وہ انتہا ایسے ہے کہ وہ اسی گھر میں اسی شخص کے ساتھ شادی کر کے اسی جگہ پہ رہتی رہی جہاں پہ پیچھے اس کا شوہر دفن کیا ہے، سابق شوہر. اسی جگہ پہ اس نے قتل کروایا اسے، وہیں پہ اس نے لپیٹا، تو وہیں پہ ہی وہ اپنا نئے شوہر کے ساتھ انجوائے بھی کرتی رہی. تو خوف وہ ایک ہوتا تھا کہ ڈر جانا، کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی. کئی بار آپ نے بڑے بڑے کیسوں میں تفتیش کی ہوگی قتل کرنے کے بعد، لیکن اب معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ سفاکیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ پیچھے لاش رکھی ہوئی ہے اور آگے آپ اپنے نئے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اصل میں نے اس کا 2-3 دفعہ انٹرویو کیا. وہ اس کو پتہ تھا یا اس کے دل میں ایک خوف تھا کہ میں ایک دن پکڑی جاؤں. صحیح. یہ خوف اس کے دل میں تھا. صحیح. اور یہ ڈر اس کو لگتا رہتا تھا کہ شاید وہ دن آ گیا، یا اس کو یہ خوف تھا کہ میں شاید ایک دن پکڑی جاؤں گی. بس اسی وجہ سے پکڑے جانے کے بعد اس کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں حیرت زدہ نہیں تھیں کہ ایک آدمی یہ سوچتا کہ میں کبھی پکڑا ہی نہیں جاؤں گا اور پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے، تو اس کے لیے حیران کن بات ہے. تو وہ اس کو یہ پتہ تھا کہ میں ایک دن پکڑی جاؤں گی، اور جرم کرنے والے کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر اس کو آواز ہوتی. بالکل ہوتی. باقی اس گھر میں وہ مطمئن سوتی تھی یا جاگتی رہتی تھی، یہ میں نہیں بتا. نہیں، یہ میں نے اس سے پوچھا ہے، مطلب جب وہ قتل کر کے بھی اپنے گھر گئی ہے تو اس نے کہا میں 2 بجے سوئی ہوں جا کے، 7، 7:30، 8، 8:30 بجے یہ نکل گئی تھی، اسے بٹھا دیا تھا اس نے، حسن رضا نے. یہ اپنے گھر پہنچ گئی، وہاں سے بچے لیے پھر سسرال چلی گئی. جب پہلا دن تھا تو 2 بجے تک اس سے بات کی کہ لاش ٹھکانے لگا دی. 2 بجے کہتی میں سوئی ہوں، 9 بجے اٹھی ہوں. یہ اس نے آپ خود بتایا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ قتل کروا کے بندہ مروا کے آ کے صبح اٹھ رہی ہو تو نیند کیسے آ گئی؟ تو یہ سفاکیت نہیں ہے تو کیا مطلب؟ تو انتہا ہے. اور اتنی سی عمر میں میاں صاحب. جی سفاکیت اس کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شفاف نہ ہوتی اور جذبات اور خیال اس سے آری نہ ہوتی تو وہ اتنا بڑا کام ہی نہ کرتی. ٹھیک ہے نا. اس نے جتنا بڑا کام کیا، جہاں سے اس نے اپنے شوہر کو لاہور سے لیا، لے کے پتوں کی 2 گھنٹے کی وہ مسافت پہ گئی ہے، آگے ایک بندہ تیار ہے، وہ اس کو وہاں بٹھاتا ہے، اس کو فائن مارتا ہے، وہ سارا کچھ کرواتی ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک عام عورت تو نہیں، بالکل عام نارمل عورت نہیں. اور میاں صاحب ایسے کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سے کیسز اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئے کہ جو بیوی ہیں وہ اپنے شوہر حضرات قتل کروا رہی ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک کیس ہے، اس سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. میں نے وہی جو پہلے بات کی نا کہ ہمارے ہاں ہم نہ تو بچوں کو شعور دے رہے ہیں نہ تربیت دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تربیت کی کمی. بچے کو پہلے دن سے ہی، بلکہ جو جدید جو اس پہ اسٹڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ جو مہینوں میں بچہ ہوتا ہے، 3 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ کا، اس کے ساتھ بھی جو آپ بیہیویئر کرتے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب.